تو اگر کوئی بھی پارٹی 3 دفعہ رول کرے، یہ ہماری بدقسمتی ہے ہم سندھ کی عوام کی، ایسے علاقوں سے ایم پی ایم این اے بن کر آئیں اور اس کے بعد بھی اگر آپ اپنے علاقوں کو سرو نہ کریں، ان کے گھر، ان کی جھوپڑیاں 15-20 سالوں میں ویسی کی ویسی آپ کے بینگلو بن جائیں، کراچی میں، اسلام آباد میں، دبئی میں، تو یہ اس کو سیاست کہتے ہیں۔ فوڈ ڈپارٹمنٹ ہو، ایگریکلچر ہو، اریگیشن ہو، ایجوکیشن ہو، کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں کرپشن نہیں ہے اور کون سا ڈپارٹمنٹ کی ایڈمنسٹریشن ہے جو بالکل ایماندار ہو، غریب آدمی تکلیف میں نہ ہو، اس کو آٹا، چینی، دودھ، کھانے کی چیزیں سستی ملیں، پھر اس ملک میں سکون ہی سکون ہے۔ جو صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہیں ان سے سوال یہ ہے، اور میں ان سے ریکویسٹ بھی کروں گی، خدا کا واسطہ ہے سارے کام کر لیں جتنے بھی کر لیں۔ جہاں کہیں بیٹی بچی ریپ ہو رہی ہے، اس کو ابیوز کیا جا رہا ہے، تو خدا کا واسطہ ہے اب سزا کا سلسلہ شروع کریں، اور جو ملک ہمیں کلمے کے نام پر ملا ہے، اس ملک میں کچھ ایسی حالات ہوں تو اس کی طرف توجہ دیں۔ سندھ کا فیوچر کیا دیکھتی ہیں پولیٹکس میں؟ آگے آنے والے الیکشنز میں پیپل پارٹی جو ہے وہ اسی طرح سندھ میں جو معاملہ چل رہے ہیں وہ ہوتے رہیں گے یا آگے کچھ چینج دیکھ رہی ہیں؟ سندھ کا جو حالات ہیں وہ تو تیسرا ٹینور ہو گیا اس پیپلز پارٹی کی حکومت کا، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے ہم سندھ کی عوام کی کہ سندھ کی عوام نے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ بلکہ 1 دفعہ تو دے دیا، دوسرا اور تیسری دفعہ تو زبردستی کا مینڈیٹ لیا انہوں نے۔ تو اگر کوئی بھی پارٹی 3 دفعہ رول کرے اور وہ ایسے علاقوں سے ایم این اے ایم پی ایس آئیں، جیسے تھر ہو گیا، اسلام کوٹ ہو گیا، مٹھی ہو گیا، ایسے علاقوں سے ایم پی ایم این اے بن کر آئیں اور اس کے بعد بھی اگر آپ اپنے علاقوں کو سرو نہ کریں، ان کے گھر، ان کی جھوپڑیاں 15-20 سالوں میں ویسی کی ویسی آپ کے بینگلو بن جائیں، کراچی میں، اسلام آباد میں، دبئی میں، تو یہ اس کو سیاست کہتے ہیں۔ اب میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ جنہوں نے ووٹ دیا ان کا قصور، بالکل ان کا قصور ہے، انہوں نے بار بار ان کو ووٹ دے کر کیوں اسمبلی میں لے کر آئے۔ دوسری چیز کہ اس وقت تک سندھ کے جو حالات ہیں وہ صرف اور صرف کرپشن اور ان کی اکرا پروری اور جو لوٹ مار ہے نا، یہ اس کی وجہ سے بلاول جو سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ مارچ کر لوں گا، میں گھوموں گا پھروں گا، لوگ سمجھیں گے کہ ہم لوگ سرو کریں۔ کراچی کی مثال لے لیں، آگے ضلع تو میں بعد میں چلوں، جو حکومت کراچی کو ٹھیک نہ کر سکی، اس کی روڈیں، اس کی ٹرانسپورٹ، اس کی ہیلتھ، اس کے بہت سارے مسائل ہیں۔ ابھی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اس کا مہران ٹاؤن کا، کہاں تھی ایمبولینس، کہاں تھے لوگ، ان کو کہاں تھی ایڈمنسٹریشن؟ تو یہاں لوگ مرتے رہتے ہیں، ان کی نوٹسز لے کر ان لوگوں کو اسی طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس حکومت کا جانا طے ہو چکا ہے، کتنا بھی بلاول کر لے، کتنا بھی یہ لوگ کر لیں، اگر تو انہوں نے سرو کرنا ہوتا تو ان سالوں میں کر چکے ہوتے۔ یہاں فوڈ ڈپارٹمنٹ ہو، ایگریکلچر ہو، اریگیشن ہو، ایجوکیشن ہو، کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں کرپشن نہیں ہے اور کون سا ڈپارٹمنٹ کی ایڈمنسٹریشن ہے جو بالکل ایماندار ہو۔ دیکھیں جی، آپ نے سب سے پہلے کہا کہ خواتین جو ورک پلیسز پہ ہوتی ہیں، جو یونیورسٹیز میں ہوں، کہ سیکرٹری لیول پر ہوں، فیکٹریز میں کام کر رہی ہوں، میری طرح پارلیمنٹ میں ہوں، جہاز اڑا رہی ہوں، ڈاکٹرز ہوں، ہر شعبے میں عورت ہے، لباس بہترین پہن رہی ہیں، اپنے آپ کو پورا ڈھانپتی ہیں۔ اگر کوئی خاتون شرعی پردہ کر رہی ہے میری طرح تو مجھے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر میں کہوں میں ایک پارلیمنٹیرین لیجسلیشن کر رہی ہوں، قانون بنا رہی ہوں، وہ قانون جس قانون پر امپلیمنٹ ہو تو سارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ تو جب مجھے کوئی رکاوٹ نہیں تو میرے خیال میں کسی بھی خاتون کو کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی کسی بھی یونیورسٹی میں، کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں۔ ہاں یہ ہے کہ جیسے مجھے کچھ سننے کو ملا، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، اور پتہ نہیں ایسے ریمارکس، تو کیا اگر میں وہ جملے سن لوں اور میں بس رو کے کہوں کہ نہیں میں تو نہیں پہنوں گی، یہ اتارا، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ آپ جس راستے پر چلتے ہیں اگر وہ ایمان کا راستہ ہے اور اللہ کی طرف اللہ نے ادھر بھیجا ہے، تو آپ کو اپنے اندر مضبوطی پیدا کرنی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو دل مضبوط کر دیتا ہے۔ تو جو خواتین اگر پردہ کرنا چاہتی ہیں اور اسی میں اپنی جاب بھی کرنا چاہتی ہیں تو ان کو کرنا چاہیے۔ سامنے مخالفین اتنا ڈسہارٹ کریں گے، اتنا آپ کو تڑپائیں گے، اتنا تنگ کریں گے کہ آپ شاید کوشش کریں کہ نہیں میں کل سے نہیں پڑھتا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ سلسلہ ہمارے یہاں ہے، ہماری تمام، میں نے بہت ساری خواتین اور دیکھی ہیں جو ایم این ایز ہیں، جو سینٹ میں بھی ہیں، اور دوسرے میں نے فوج میں بھی دیکھ کر آئی خواتین، اور ایسی جگہ ہیں جہاں پر خواتین کام کرتی ہیں اور بڑی ان کے اندر ٹیلنٹ ہے۔ تو یہ آپ ان سب کو چھوڑ کر صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ یہ تو اب ہم یہاں رہ رہے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں خواتین بالکل یہی پردہ کیا کرتی تھیں نا، یہی حکم بھی ہے قرآن پاک میں۔ بی بی خدیجہ ہماری تجارت کرتی تھیں، وہ باقاعدہ انہوں نے ایک تاجر ایک پورا سیٹ اپ بنایا ہوا تھا۔ تو میری بات سن، بی بی زینب نے کھڑے ہو کر یزید کے دربار میں جو تقریر کی تھی، وہاں بھی تو مرد بیٹھے ہوئے تھے نا،
مجھے کہا گیا کہ اب تو آپ مردوں کے سامنے نہیں جائیں گی، اب آپ تو اسمبلی میں کیسے مردوں کے سامنے بات کریں گی. ایسے جملے کہ اگر میں اگر کوئی کمزور دل کی یا ایسی ہوتی تو شاید میں وہ کرتی. یہ سب چیزیں ہوں گی، رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن اس طرح رکاوٹوں کو اگر آپ اپنا وہ بنا لیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے. تو میں آپ کو بتا دوں، پاکستان کی عورت بڑی مضبوط ہے، بڑا اللہ تعالیٰ نے اس میں اسٹیمنا دیا ہے. یہاں کی عورت جب وزیر اعظم تک رہ گئی، ہماری ملک کی خاتون رہی، تو یہ بڑا اعزاز ہے. اسپیکر ہماری خاتون رہی ہے، تو یہ ہمارے لیے انسپریشن ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے تمام بہنوں بیٹیوں کو کہ آگے آؤ، ان کے پیرنٹس کو، ماں باپ کو اپنی بیٹیوں کو بھیجیں. ان بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے اس ماں باپ کے اعتماد کو قائم رکھ کر اس طریقے سے باہر نکلے کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ان کو سبکی ہو یا آگے جا کے کچھ ایسے حالات ہوں. تو تربیت بھی بہت ضروری ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹوں کی تو ہونی ہے، بیٹیوں کی بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، دونوں کی تربیت میں خاص کردار ماں اور باپ کا ہے. اگر گھر سے بیٹا بھی صحیح تربیت لے رہا ہے، بیٹی بھی، تو یقین مانیں جب وہ باہر معاشرے میں جائیں گے تو بہت کم برائی کا عنصر ہوگا اور بہت کم ایسے حالات ہوں گے. یہ جو حکومت آئی نا، یہ حکومت پچھلی 5 10 سالوں کی حکومتوں نے جو کباڑا کیا نا، کوئی اٹھا کر دیکھے تو صحیح کہ اچھا انہوں نے کر کے کباڑا کر کے تباہ کر کے کرپشن کر کے پیسہ سمیٹ کے باقاعدہ ایک تو حکومت کا وزیر اعظم ہماری کا 3 بار وزیر اعظم ہونے کے بعد بھی اتنا اعزاز ہم نے دیا نا، اس قوم نے دیا نا آپ کو. اس کے بعد آپ جا کر باہر مزے سے بیٹھے ہیں، اپنی شادیاں بھی کر رہے ہیں، بچوں کی شادیاں بھی کر رہے ہیں اور اتنے خربوں روپے خرچ کر رہے ہیں. عوام کو خدا کا واسطہ ہے سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگ، انہوں نے جو تھوڑا بہت سرو کیا سو کیا، اس کا الٹا یہ کیا کہ سارا پیسہ لے کر نکل گئے. زرداری کی آپ کے مثال سامنے کہ اس نے سرے میں لیا، کیا کچھ لیا، سندھ ہمارا تباہ کر کے سارا پیسہ یہ لوگ کھا گئے. ان کے سیکرٹری تک بھاگ گئے جو قبضہ کیا. اب اگر کسی کو، آپ اپنے دل پر رکھ کر سوچئے کہ اگر آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ایسے حالات میں، آپ کیا کرتے؟ آپ مجبور ہو جاتے. خزانہ خالی ہے. اگر میرے گھر میں، میرے بٹوے میں پیسے ہی نہیں ہیں، تھوڑے سے پیسے ہیں، اب اتنا بڑا گھر میں کیسے چلاؤں جس میں اس قدر مسئلے ہیں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں، سارا بھگتنا عوام کو ہی پڑتا ہے. انہوں نے بھی ایسے کیا تو اب ان کو کوشش، یہ تو کر رہا ہے عمران خان. میں حالانکہ ان کی الہی ہوں، ان کی پارٹی کی نہیں ہوں، لیکن ایک چیز گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی بہت کم ٹائم بچا ہے. ہم پھر بھی ہم ریکویسٹ تو کرتے ہیں. میرا بھی گروسری کا جو خرچہ بڑھ گیا ہے، ہر غریب آدمی یہی سوچ رہا ہے. اس پر عمران خان کو فوری طور پر توجہ دینی پڑے گی. باقی کام چلتے رہیں گے، ان کو توجہ دیں. غریب آدمی تکلیف میں نہ ہو، اس کو آٹا، چینی، دودھ، کھانے کی چیزیں سستی ملیں، پھر اس ملک میں سکون ہی سکون ہے. ادروائز غریب طبقہ اگر بے چین ہے نا تو پھر میرے خیال میں. دوسرا میں جاتے ضرور کہوں گی آپ کے چینل کے توسط سے، حاکم وقت اس وقت جو فیڈرل میں ہے وہ عمران خان ہے، اور اس کے بعد جو صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہیں ان سے سوال یہ ہے، اور میں ان سے ریکویسٹ بھی کروں گی، خدا کا واسطہ ہے سارے کام کر لیں جتنے بھی کر لیں. جہاں کہیں بیٹی بچی ریپ ہو رہی ہے، اس کو ابیوز کیا جا رہا ہے، یا کہیں کسی ٹرانسجینڈر کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اس کو ابیوز کیا جا رہا ہے، یا کسی لڑکے کو بھی، تو خدا کا واسطہ ہے اب سزا کا سلسلہ شروع کریں. اگر یہ مافیاں تافیاں کمپرومائز ہوتے رہے تو اب یہ ہوتا یہ رہے گا کہ باہر تو جو کچھ ہماری بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے زندہ ہونے میں، قبروں سے بھی نکال کر لاشیں ہماری بچیوں کو، ان کو بے عزت کر کے ان کا ریپ کیا جا رہا ہے. خدا کا واسطہ ہے ایسا نہ ہو اللہ کی ہم سے ناراضگی ہو جائے، اور جو ملک ہمیں کلمے کے نام پر ملا ہے، اس ملک میں کچھ ایسی حالات ہوں تو اس کی طرف توجہ دیں. قانون ہے، سزا کا عمل شروع. جی بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ان کا جو آخری میسیج تھا، ان کے نام سے ہی ایک شعر میرے ذہن میں آیا، وہ اس پہ میں بھی اختتام کروں گا. جو حکومت کو انہوں نے ایک جھنجھوڑا ہے، وہ ایک سمپل سا میسیج یہ ہے کہ سحر ہونے کو آئی ہے، ستارے ڈوب جائیں گے، وہ طوفان اٹھنے والا ہے، کنارے ڈوب جائیں گے، میری مانو تو اٹھو منجھدار کی موجوں سے ٹکرائیں، وگرنہ دیکھنا ساحل پہ سارے ڈوب جائیں گے. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جدت. ہمارے ساتھ تھی محترمہ نصرت سحر باسی صاحبہ. انشاءاللہ دوبارہ کسی اور ایونٹ پہ کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا.